بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 18، عنوان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں اسی کو عنوان بنا دیا ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، ہاں وہ مومن ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے جو جملہ کہا کہ ایک مسلمان باندی ہے یعنی آزاد نہیں ہے، اس سے نکاح بہتر ہے آزاد کافرہ عورت سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک کافرہ عورت سے مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مومنہ عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بالکل واضح بات ہے کہ ایک کافر کی سوچ بہت گری ہوئی ہے، سوچ ہی صرف گری ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو گرا رہا ہے، اس لیے کہ جس انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو چیزیں میری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ بھی گری ہوئی ہے، وہ خود بھی گرا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص سے آپ نکاح کریں گے تو آپ کی سوچ بھی گندی ہو جائے گی اور آپ خود اپنے آپ کو گرا دیں گے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی، جو نسل چلے گی، وہ بھی گری ہوئی سوچ لے کر اس دنیا میں آئے گی۔ اس لیے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ خود آپ کی سوچ بھی گر جائے، آپ بھی گر جائے اور آپ کے آنے والی نسل کی بھی سوچ گر جائے، اس لیے اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ اٹھا ہے کہ کتابیہ عورت یعنی کرسچن اور یہودیہ عورت، عیسائی اور یہودیہ عورت سے نکاح درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر وہ کرسچن عورت یا یہودیہ عورت قرآن مجید جس وقت اتر رہا تھا اس وقت ان کی جو سوچ تھی اسی سوچ پر آج بھی باقی ہے، چاہے وہ تین کو ایک خدا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی وہ اسی سوچ پر باقی ہے تو پھر اس یہودیہ اور اس کرسچن عیسائی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو تین کو ملا کر جو ہے ایک خدا کے قائل ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن کو معلوم تھا کہ وہ تین کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں، لیکن قرآن نے جب اجازت دی ہے اس لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ کیوں بھائی قرآن مجید نے کیوں اجازت دی؟ تو اس کی حکمت بھی سمجھیے۔ قرآن مجید نے اجازت اس لیے دی کہ یہ جو عورت ہے، کتابیہ جو عورت ہے، چاہے عیسائی ہو یا یہودیہ ہو، چونکہ وہ توحید کے قریب ہے، اس کی سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہے، وہ توحید کے قریب ہے، جب آپ اس سے نکاح کریں گے تو چونکہ مرد ہمیشہ غالب رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرد اس کو اچھی ذہنیت کی طرف لے آئے، اس کی اچھی سوچ بنائے۔ جب اس کی اچھی سوچ بن سکتی ہے تو اس سے جو نسل چلے گی یقیناً اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی، اس لیے اسلام نے اس سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس لیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ جس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت ان کی جو سوچ تھی اسی سوچ پر اگر باقی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر آج کوئی عیسائی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں بالکل کسی کو نہیں مانتی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوں، میں کچھ نہیں مانتی ہوں، جس طرح دہریہ ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی سوچ رکھتی ہے تو پھر اس سے تو نکاح آج کے زمانے میں بھی درست نہیں ہے۔ ایک اور بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں اکیلے وہ صحابی تھے جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ عیسائی عورت چاہے وہ قرآن مجید کے زمانے کی جو ذہنیت تھی ان کی اسی سوچ پر باقی ہو پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ تو تین کو ملا کر ایک خدا مانتی، اس لیے وہ تو مشرکہ ہے، جب وہ مشرکہ ہے تو ان سے نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی عالم نے ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید نے اجازت دے دی اس لیے، اور قرآن مجید کو سب معلوم تھا کہ وہ تین کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں، قرآن مجید نے اجازت دے دی تو اب قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو پوری بات تفصیل سے سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں اپنی مسلمان بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ مسلمان بہنیں آج جو غیر مسلم لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنے
اپنے آپ کو اپنی سوچ کو گرا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آخرت کے فیصلے کرنے والا ہے، جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس ہمیشہ کی جنت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں صرف تھوڑے دن کی عیاشی، اور وہ بھی معلوم نہیں آگے کی زندگی کتنی خراب ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ تو جب حالات آتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں کہ جس محبت کا نام لے کر ہم نے اپنے ماں باپ کو اور ایمان کو خیر بات کیا تھا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد باب نمبر 19 ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں؟ سمجھیے، اس کے اندر مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عورت پہلے مشرکہ تھی، وہ مسلمان ہو گئی، تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا نکاح کب ختم ہو جائے گا، وہ مسئلہ اگلے باب میں آئے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا، کوئی مسلمان اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کب کرے؟ نکاح تو ختم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دارالحرب میں رہتی تھی، دارالحرب یعنی جہاں جو وہ لوگ بستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جہاں اسلام کا کوئی حکم، جو اسلام کا کوئی عمل کھل کر نہیں کر سکتے، وہاں سے کوئی عورت آ گئی ہجرت کر کے دارالاسلام میں، تو مسئلہ ہے کہ جیسے ہی ہجرت کر کے آئے گی تو جو ہے نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس عورت سے کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے تو کب کر سکتا ہے؟ تو سنیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ صرف ایک حیض گزر جائے گا تو اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ باقی جتنے ائمہ ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 3 حیض، جس طرح ایک مسلمان عورت اس کو طلاق ہو جائے تو 3 حیض کا گزرنا ضروری ہے، اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 حیض گزریں گے اس کے بعد ہی مسلمان اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حیض کے کیوں قائل ہے؟ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا، جب ایک مسلمان عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو 3 حیض کے بعد ہی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ کافر عورت جو پہلے کافرہ تھی جب وہ مسلمان ہو گئی ہے تو پھر ایک حیض کے بعد اس سے نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ بہت پتے کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے فرمایا کہ عدت اس لیے گزارتے ہیں کہ جو شوہر کی جو منی ہے، گجراتی میں جس کو ول یہ کہتے ہیں، ڈی این اے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو عورت جو مسلمان ہوئی ہے اس کے رحم میں، بچہ دانی کے اندر ایک کافر کا ڈی این اے ہے، ایک کافر کی منی ہے، اور کافر کی منی کا کوئی احترام نہیں، مسلمان کی منی کا احترام ہے۔ اس لیے 3 حیض تک احتراماً اس کو بٹھایا، یا اس کا کوئی احترام نہیں۔ ایک حیض جب آ گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ عورت جو ہے بالکل صاف ہو گئی ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ صرف ایک حیض کافی ہوں گے، 3 حیض کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دلیل دی حضرت نے، 5286 نمبر کی حدیث دی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مشرکین 2 طرح کے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضور کے ساتھ جنگ کرتے تھے، حضور بھی ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی کوئی عورت ہجرت کر کے مسلمان ہو کر آ جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرما رہے ہیں کہ اس سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ کب نکاح کیا جاتا تھا؟ تو فرما دے جب ایک حیض آ جاتا اور وہ پاک ہو جاتی تو اس سے نکاح کرنا حلال ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو ایک حیض آ جائے تو پھر ایسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ مشرکین تھے جن کا حضور کے ساتھ عہد ہوا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپس میں قتال نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب قتال نہیں کریں گے تو ایسوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ معاہدہ یہی ہوا تھا کہ جب ہماری، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح جب کوئی عورت وہاں چلی جاتی تھی تو پھر وہ مہر وغیرہ دینا، لیکن اب اس طرح کا کوئی حکم باقی رہا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر صرف ایک ہی جو مشرکین تھے ان کا حکم یہاں بیان کیا ہے۔ 5287 نمبر کی حدیث کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ کافر عورتوں کو آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو ایک حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو فرما رہے کہ قریبہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی لیکن مسلمان نہیں تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان سے شادی کر لی۔ اسی طرح
ابو سفیان کی بیٹی ام حکم یہ ایاز ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن مسلمان نہیں تھی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ عبداللہ ابن عثمان الثقفی جو مسلمان نہیں تھے اس نے شادی کر دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافر عورت کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر ہے تو اس کو طلاق دی جائے گی، اس سے کوئی اور نکاح کرے گا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس کے اندر کیا سمجھا رہے، باب کا نمبر ہے 20، اس کے اندر یہ سمجھا رہے کہ نکاح کب ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی عورت کافرہ تھی پہلے، وہ مسلمان ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، تو اب نکاح کب ختم ہوں گے تو سنیے اس کو اچھی طرح۔ اگر دارالاسلام کے اندر رہتے تھے میاں بیوی دونوں، دارالاسلام کا واقعہ ہے تو سیدھا سا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مرد کو قاضی بلائے گا، قاضی بلا کر یہ کہے گا بھائی آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو نکاح باقی رہیں گے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو فوراً نکاح ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ عدت جو طلاق کی ابھی جو مسئلہ آیا اس طرح اطلاع جو ہے عدت گزار کر اسے نکاح ہوں گے۔ اور اگر یہ واقعہ دارالحرب کا ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں کون پوچھنے جائے گا، قاضی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو وہاں سیدھا سا مسئلہ ہے، عورت اسلام لے آئے گی، 3 حیض گزر جائیں گے، یا 3 حیض اس کو نہیں آتے، 3 مہینے گزر جائیں گے، یا اگر حاملہ ہے بچہ جن لے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جب کوئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر عورت دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئی ہے تو سیدھا سا مسئلہ ہے، جیسے ہی آئے گی نکاح ختم ہو جائیں گے۔ تو پوری تفصیل بتلا دی کہ کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے تو نکاح کب ختم ہوں گے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عورت جو ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئے گی تو اس کا جو کافر شوہر ہے دارالحرب میں اس کو مہر واپس کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اب اس طرح کا کوئی حکم باقی رہا نہیں ہے۔ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے پہلے حضور کے زمانے میں یہ حکم تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، اس لیے اس کو یہاں چھیڑا نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مسئلہ یہاں بیان کیا تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اگلی مرتبہ میں جب انشاءاللہ آئندہ کل سمجھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں ان کے ایمان کو سلامت رکھیں، اور آج جو محبت کے نام سے ان کو جو ورغلایا جا رہا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھوکے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔